الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو يتولى الصالحین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے متولی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور جس کے ذمہ دار اچھے ہوں وہ نو ٹینشن ہوتا ہے، جس کے متولی اچھے ہوں وہ نو ٹینشن ہوتا ہے، اس کی لائف مزیدار اور بہترین ہوتی ہے۔ اب اگر ہم لوگ نیک بن جاوے تو اللہ ہمارے ذمہ دار ہو جاوے۔ ایک مثال سے سمجھے، کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچے نے کہا میں تو حج پر جا رہا ہوں۔ قریب میں ایک چچا کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ حج پر جا رہے ہیں؟ تو کہا جی ہاں۔ آپ انڈیویژل جا رہے ہیں، ٹور سے جا رہے ہیں؟ بچے نے کہا وہ تو مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، تو آپ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے یا مدینہ منورہ جائیں گے؟ بچے نے کہا کہ چچا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ آپ کہاں رکیں گے؟ کہ وہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ بیٹا آپ کا ویزا لگ چکا ہے حج کا؟ اس نے کہا کہ وہ بھی مجھے نہیں معلوم، نہیں پتا۔ بولے، انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ بیٹا جب آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ حج پہ کیسے جا رہے ہیں؟ تو اس بچے نے ایک لفظ میں پورا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے کہا چچا جان فکر نہ کریں، میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ میرے ابو کے ساتھ۔ میرے ابو میرے ذمہ دار ہے، میرے ابو میرے متولی ہے، ان کو سب معلوم ہے۔ انشاءاللہ جاؤں گا، آؤں گا، سفر بہترین طریقے پر ہوگا، لیکن مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، میرے ابو کو سب معلوم ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو وہ بچہ نو ٹینشن۔ جن طلبہ کے محتمم صاحب ذمہ دار ہو وہ طلبہ کھانے پینے کی فکر سے نو ٹینشن، لائٹ بل کی فکر سے وہ کریں گے انتظام کھانے کا، پینے کا، سونے کا۔ کیوں؟ ذمہ دار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ اللہ کریں کہ میں اور آپ نیک ہو جائیں۔ ہمارے اکابرین کے پاس کوئی آتا ہے نا کہ حضرت دعا کرنا میرا بچہ حافظ عالم ہو جائے، تو پہلی دعا دیتے ہیں اللہ کرے آپ کا بچہ نیک ہو جائے۔ اصل چیز ہے نیک بننا۔ نیک کون؟ تو فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کا موبائل صاف ہو، جس کی تنہائی پاک ہے۔ تنہائی کی نیکیاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور تنہائیوں کے گناہ انسان کو خدا کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں انسان کو جو مقام ملتا ہے نا، وہ تنہائیوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اپنا دل بھی ایک دم صاف، کسی کی برائی نہیں، اور ہمارا موبائل بھی ایک دم صاف ہو۔ ہمارے موبائل میں کوئی چیز نہ ہو، ہمارا انتقال ہو جائے تو کسی کو ہمارے موبائل میں سے کچھ نہ ملے۔ ہمیں نیک بننا ہے۔ اور ایک بات سمجھنا، جو نیک بن جاتا ہے نا اس کو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے۔ پوری دنیا کے نمازیوں کی، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ پوری دنیا کے نمازی، وہ نیت کریں نہ کریں، وہ سوچیں نہ سوچیں، ان کا ارادہ ہو نہ ہو، ان کی چاہت ہو نہ ہو۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی مغرب کی، ہم نے سب نیک لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ ابھی ہم نے سنت پڑھی، ہم نے سب نیک لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ اللہ اکبر۔ جب پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا لیں گے نیک لوگ تو یہ سلامت نہیں رہیں گے تو اور کون سلامت رہے گا؟ اس لیے عزیز طلبہ ایک نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نیک بنیں گے، گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے،
ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم تانا نہیں دیں گے۔ علم تو ایک نور ہے، علم تو ایک روشنی ہے، اور گناہ ایک اندھیرا ہے، اور روشنی اور اندھیرا جمع ہو سکتے نہیں۔ اور گناہ کی مثال میٹھی کھجلی کی طرح ہے۔ وہ میٹھی کھجلی آتی ہے نا، تو انسان اگر کھجال دے تو خون شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو گناہ کی مثال میٹھی کھجلی کی طرح ہے۔ گناہ دیکھنے میں بڑا میٹھا ہے، سرسبز و شاداب ہے، انسان کر لے بس پھر وہ اللہ کی نظر سے گرتا ہے، بے چینی شروع ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے پڑھائی کے زمانے میں خاص طور پہ اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، زیادہ دوستیوں سے بچانا۔ ہماری دوستی کتاب سے ہو، ہماری دوستی علم سے ہو، علم سیکھنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ اور ایک ولولہ ہمارے اندر ہو، اور جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل ہو۔ دیکھو زندگی جو بنتی ہے نا، وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے، فیس بک پر بھی بہت آتی ہے، ٹویٹر پر بھی بہت آتی ہے، لیکن اس سے زندگی نہیں بنتی۔ کتب خانے بھرے پڑے ہیں اچھی باتوں سے، تو زندگی کس سے بنتی ہے؟ یوں فرمایا کہ ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے زندگی بنتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے۔ یہ جو تمنا ہے نا کہ میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنوں، یا ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بنوں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسا بنوں، یہ جو لوگوں کی تمنا اور چاہت جو ہے نا، اس کے لیے عمل ضروری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز ہے عمل۔ اسی لیے جنت الفردوس کے لیے اعمال صالحہ کو شرط قرار دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، کیونکہ نیک اعمال کرتا رہے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، پھر اللہ کیا دے گا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اسی لیے سب سے بنیادی چیز، اور وقت کی قدر کریں، سب سے اہم چیز۔ جتنے حضرات نے ترقی کی ہے، چاہے دینی شعبے میں ہو، دنیاوی شعبے میں ہو، ہیرو میں ہو، کرکٹر میں ہو، جہاں جس شعبے میں ہو، جس نے ترقی کی ہے، جس کا نام ہے، اس کے انٹرویو میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس نے وقت کی قدر کی ہے، چاہے وہ دنیا کے خاطر کی ہو۔ یہ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ ہم ان کے انٹرویو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ اب انہوں نے صحیح طریقے پر کی یا غلط طریقے پر کی، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا بنائیں گے۔ ہمارے جتنے اللہ والے وقت کی قدر کی، بہت بڑی چیز ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، کہا حضرت آپ کا وقت چاہیے، کچھ کام ہے؟ بولے نہیں ویسے ہی چاہیے مجھے، آپ کا وقت چاہیے۔ حضرت نے فرمایا تجھے وقت دوں گا، ایک کام کر لے، سورج روک لے، جتنی دیر تو سورج روک لے گا اتنی دیر کا وقت مجھ سے لے لے۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا حضرت میں سورج تو روک نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا پھر میں تجھے وقت دے بھی نہیں سکتا، اور جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ ہمارے اکابرین نے کیسی وقت کی قدر کی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بستی کے لوگ آئے، حضرت ہم دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی درس دو، ہم بھی اللہ سے جڑیں، ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تو پورا دن پڑھنے پڑھانے میں بیزی ہوں، میرے پاس تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، میں آپ کو کیسے وقت دوں؟ حضرت ہم آپ کے لیے تیز سواری کا انتظام کریں گے، یہ آپ کا پورا وقت ہے، اس میں سے دیکھو یہ وقت آپ کا تھوڑا سا بچ رہا ہے، اگر تیز سواری سے آپ آئیں چلے جائیں اتنا وقت بچے گا، آپ اگر ہم کو کوئی درس دے دیں گے اور اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ کہا چلو اگر تیز سواری کا انتظام ہوتا ہے اور میرا اتنا وقت بچ رہا ہے تو میں یہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وقت دے دیا، وہاں پڑھانے جانے لگے۔ ایک شاگرد آیا، حضرت
فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے اور بڑی دلی تمنا تھی، میرا دل چاہتا تھا میں آپ سے پڑھوں. اس کو اپنا پورا 24 گھنٹے کا شیڈیول بتایا. بیٹا بہت معذرت چاہتا ہوں، میں بیزی ہوں، میں مشغول ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں ضرور آپ کو پڑھاتا. دل ٹوٹ گیا حضرت کا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ اس کو بھی پڑھا دیتا. وہ نوجوان کہنے لگا حضرت ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، میں تھوڑا سا تیز چلتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو جب آپ سواری پر اس گاؤں میں جائیں گے تو میں سواری پہ آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، ریٹرن میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. اگر اتنی دیر میں آپ مجھے کتاب پڑھا دیں تو آپ کا احسان ہوگا. فرمایا کہ بیٹا اگر تیرے پاس طلب ہے اور تو تیز چلتا ہے تو میں تجھے پڑھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر کبیر. یہ ہوتی ہے وقت کی قدر، تب جا کے بنتے ہیں امام محمد، امام غزالی، بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. یہ سب وقت کی قدر کر کے بنتے ہیں. اللہ نے ان کو بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کی نظر میں. واللہ بصیر بما تعملون، ہم کیا کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے. وہو معکم اینما کنتم، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، وہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ مجھ سے دور ہے، اللہ زیادہ قریب ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں جو بول رہا ہوں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے ساتھ کرامن کاتبین موجود ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو طبقے ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، ترازو قائم ہوگا. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. ذرہ برابر نیکی کریں گے وہ بھی دیکھ لیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور ذرہ برابر برائی کریں گے وہ بھی دیکھ لیں گے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. آج موقع ہے اللہ کے بننے کا، یہ ابھی وقت ہے. بہت سے طلبہ سوچتے ہیں کہ ہم بعد میں اللہ کے نیک بن جائیں گے، بعد میں عمل کریں گے. بعد میں نہیں، بعد والے تو اکثر ضائع ہو گئے. بات کرتے کرتے تو کئیوں کے جنازے اڑ گئے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے. درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا. محنت 8 سال سے شروع ہوگی تو 13 سال میں انسان اللہ والا بنے گا، اور محنت 45 میں شروع کرے گا تو 50 میں اللہ والا بنے گا. ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو کتنے نابالغ ہوں گے، کتنے بالغ ہوں گے تو ابھی ہوئے ہیں، گناہ بھی کم ہے. بہت اچھا موقع ہے اللہ والے بننے کا. اللہ والے بننے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. حضرت خواجہ معصوم علیہ الرحمہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں خلافت دے دی تھی. ایسے ہی دے دی تھی. کچھ بات ہوگی، کچھ دیکھا ہوگا، دل کی دنیا انہوں نے اللہ کی محبت سے آباد کی تھی. ایک آدھ بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اندلس کے ایک بہت بڑے محدث گزرے، ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے. ان کو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف فرمائے. بغداد میں چلو حدیث شریف کا علم حاصل کر کے آتے ہیں. یہاں آئے تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو نظر قید ہے. حکومت نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ کسی کو درس دے نہیں سکتے. تو اس زمانے میں تو پیدل سفر، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کھچر پہ، کہاں اندلس کہاں بغداد. تو دل ٹوٹ گیا، دل رونے لگا. اللہ میں تو حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. ہماری طرح تھوڑی ہوتا تھا، فیسیلیٹی ہوتی تھی، مدرسے ہوتے تھے، کھانے کا نظام ہوتا تھا، ہمیں کوئی ذات کا ٹینشن نہیں ہوتا تھا. ماں باپ بھی تیار، اساتذہ بھی پڑھانے کے لیے تیار، صرف محنت کرنے کی ضرورت ہوتی تھی. وہاں تو سب کرنا پڑتا تھا، سارا انتظام کرنا پڑتا تھا. آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، تڑپنے لگے. اللہ میں اب کیا کروں، کیسے انتظام کروں. فقیرانہ لباس پہنا، کپڑے پھٹے ہوئے، ایک ہاتھ میں لکڑی لی اور ایک ہاتھ میں کشکول لیا. ایک ہاتھ میں لکڑی لی اور ایک ہاتھ میں کشکول لیا اور چلنے لگے.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس پہنچے اور آواز لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میں فقیر ہوں، مجھے کچھ دو، اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا۔ اس زمانے میں فقیر اس طرح صدا لگاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے اور کچھ پیسے ان کے کشکول میں ڈالنے لگے، رونے جیسے ہو گئے کہ حضرت میری بات سنیں، میں درہم اور دنانیر کا طالب نہیں ہوں، میں حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے اندلس سے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں، اور میں بڑی امید کے ساتھ آیا تھا۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے حکومت نے نظر قید کر رکھا ہے۔ حضرت پتہ تو ہے، لیکن میں بڑی امید کے ساتھ آیا ہوں، میں کرائے پہ مکان لے لوں گا، اگر آپ مجھ پہ کرم کر دیں۔ کیا کروں بیٹا آپ بتائیے، میں روزانہ آپ کے در پر فقیرانہ لباس پہن کے آ جایا کروں گا، جتنی دیر میں فقیر کو کچھ دیتے ہیں اتنی دیر میں کچھ حدیث شریف آپ مجھے سنا دیا کرنا، میں اس کو یاد کر لیا کروں گا، یوں میں علم حاصل کر لیا کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طلب دیکھی، اس کو اجازت دے دی۔ 1 سال تک وہ اس طرح آتے ہیں، فقیرانہ لباس پہنتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لاتے ہیں اور ان کو حدیث شریف سناتے ہیں۔ اس کے بعد 1 سال تک بڑی محنت کی، بڑی جاں فشانی کی، اور وہ اپنے ملک لوٹیں اندلس، اور وقت کے سب سے بڑے محدث گزرے ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب محنت کی جاتی ہے نا، اللہ کو اپنی طلب دکھائی جاتی ہے نا، دیکھو ہم طالب علم ہیں، ابھی کے دور میں ماں باپ طالب علم ہوتے ہیں، ان کو طلب ہوتی ہے بچوں کو پڑھانے بھیجتے ہیں، ہمیں طالب علم بننا ہے۔ اچھا مدرسے کو مادر علمی کہتے ہیں یا پیدر علمی کہتے ہیں؟ بولو نا بھائی، مادر علمی بولتے ہیں نا؟ آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ مادر علمی کہتے ہیں، کیوں؟ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، باپ کے پیٹ میں نہیں بنتا ہے، تو یہ بننے کی جگہ ہے۔ اور ماں کے پیٹ سے کوئی غلط بن کر نکلے تو، ایک بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب کے پاس میں گیا، میں کہا حضرت کچھ نصیحت کرے۔ مجھے کہا کہ بیٹا ابھی تو وقت نہیں ہے اور آپ بے وقت آ گئے ہو، چلو جاؤ، ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ اتنی زبردست بات کہی انہوں نے، جاؤ جاؤ اپنے میزبان کو کبھی بھی تکلیف مت پہنچانا۔ بولو ارے کیا بولا؟ اپنے میزبان کو کبھی بھی تکلیف، یعنی آپ مہمان ہو اور پیارے نبی آپ کے میزبان ہیں، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ کے میزبان کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ، اس وقت احساس ہوا کہ کتنی بڑی نصیحت کی۔ اور ہمیشہ ادب کرنا، کلاس کا ادب، ٹیپائی کا ادب، بچوں کا ادب۔ آپ کو کچھ نہ آتا ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کن ذہن اگر ہو تو کوئی بات، وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو ذہین بنانا، کسی کو کن ذہن بنانا۔ کسی کو تانا نہ دے کہ آپ تو کن ذہن ہیں، وہ تانا ڈائریکٹ اللہ کی طرف جائے گا کہ اللہ مجھے پوچھے بغیر آپ نے اس کو کیوں کن ذہن بنایا۔ بہت سے ہمارے اکابرین ایسے کن ذہن تھے، بعد میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ تو اصل تو ہے اندر کی طلب، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ یہاں ہم گناہوں سے بچیں گے، اپنے وقت کو وصول کریں گے، اور فری وقت میں کچھ اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز دھیان سے پڑھی جائے، جو نماز پڑھتے ہیں نا کوالٹی والی پڑھی جائے۔ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی، اور نماز سے پہلے آپ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ طلبہ ہے، پہلے سے آ جاتے ہیں، 2-4 منٹ دعا کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پیارے اللہ، یہ بارباڈوس کے اس ادارے میں آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہوں، آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہوں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی آپ سے جڑوں اور آپ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو بھی آپ سے جوڑوں، ایک جذبے کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر یہاں رہ کر بھی مجھے اللہ آپ کی محبت نہ ملے تو پھر مجھے آپ کی محبت کہاں ملے گی؟ مجھے کچھ بنا دیجئے، مجھ سے بھی کچھ کام لے لیجیے، میں پوری دنیا میں جا کر کے آپ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میں ان پڑھ جاہل آدمی ہوں، دنیا کا سب سے بڑا گنوار اور لاچار، مجھے کچھ نہیں آتا، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ سنا ہے جب آپ کام لینا چاہتے ہیں آپ صلاحیت نہیں دیکھتے، آپ کام لے لیا کرتے، آپ قابلیت نہیں دیکھتے۔ اللہ کے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط، قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط۔ ایک بچی کی رخصتی ہو رہی تھی، ساری سہیلیوں نے اس کی تعریف کی، تو اچھی لگتی ہے، تو بڑی اچھی ہے، تیری مہندی اچھی ہے، تیرے کپڑے اچھے ہیں، تو وہ رونے لگی۔ اس کی ماں نے سب کو ڈانٹا
کہ آج میری بیٹی سسرال جا رہی ہے، تم رلا رہے ہو اس کو؟ تو بیٹی نے کہا کہ امی یہ لوگ مجھے نہیں رلا رہے، یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں۔ تو بیٹی پھر تو کیوں رہتی ہے؟ امی ان کے اچھا کہنے سے کیا ہو جاتا، وہ رات میں میرا شوہر کہے نا تو اچھی ہے تب میں اچھی ہوں، میری نظر ان پر نہیں ہے، میری نظر تو میرے شوہر پر ہے۔ ہاں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر لوگوں پہ نہیں ہوتی، لوگ تعریف کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، ان کے لیے مدحوظم برابر ہوتی ہے، تعریف کرنی ہو تعریف کریں، برائی کرنی ہو برائی کریں۔ دنیا والے کبھی ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، چلتے رہو، اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، بس گیئر بدلتے رہو، بس گیئر بدلتے رہو۔ تو خالی آخری بات آپ کو سناؤں، ادب کرنا، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوتے ہیں وہ ادب سے ہی طے ہوتے ہیں۔ ادب، ہر چیز میں ادب، ادب کرنے والا بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے سب دل والوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ اے انسان، اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ساتھ میں رہتے ہو نا بچوں، کسی کی کوئی چیز استعمال مت کرنا، کسی کو پوچھے بغیر، اس کا تکیہ لے لوں یہ لے لوں، نہیں نہیں، میرا دوستی ہے، نہ میرے پاس جو ہے میں اسی پہ خوش ہوں، بس مجھے جو بھی ضرورت ہوگی میں اللہ سے کہوں، کسی کی کوئی چیز نہ لوں، کسی کے عیب نہ دیکھنا کہ یار یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تم میں سے کس سے اللہ کام لے گا پتہ نہیں۔ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، عربی اول میں میرے سامنے ایک بچہ بیٹھتا تھا، لوگ اس کو بمبئی کا ٹپوری کہتے تھے، اور وہ گانے گاتا رہتا تھا چالو تکرار میں۔ کتنی بری چیز ہے، کتنی فحش چیز ہے، گانے گاتا رہتا تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ عربی سوم تک اس کا یہی حال چلا۔ عربی سوم میں وہ ایک بزرگ سے بیعت ہوا، میں جمعہ کے دن آیا تو میں نے دیکھا اس کی کچھ کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ اللہ والے کے پاس گیا تھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کی ہے کہ گناہ نہیں کروں گا، بس۔ گناہ نہ کرے وہ تو اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے جو ترقی کی، کیا ترقی! اس کے بعد اس نے افتاء کیا۔ مفتی صاحب رات میں وہ 12 بجے مصلی پہ بیٹھتا تھا، 4 بجے کلاس کے ساتھی آ کے اس کو اٹھاتے تھے، بھائی اب تو سو جا۔ کیا کرتا ہے تو؟ مراقبہ کرتا تھا، کلاس میں نیند نہیں نکالتا تھا، تکرار کراتا تھا، عربی میں پرچے لکھتا تھا، 1 سے 5 میں اس کا نمبر آتا تھا، اس کو بولے کون؟ وہ تو نیند بھی نہیں نکال رہا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو کیا کرتا ہے؟ تو چونکہ وہ بھی نقشبندیہ سلسلے سے جڑا تھا، ہم بھی جڑے ہوئے تھے، اس نے مجھے کہا، چونکہ ہمارے بڑے گہرے تعلقات تھے، کہنے لگا ثاقب میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوں، مجھے بڑی مزہ آتی ہے، آنکھ کھولنے کو جی نہیں کرتا، باتیں ہو رہی ہوتی ہے اللہ سے، کبھی کبھار میرے دل سے اتنی زور سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، اتنی زور سے کہ میں دل ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں اور کبھی کپڑا باندھ دیتا ہوں بیٹا۔ ہاں، ویسے نقشبندیہ سلسلے میں 35 سبق ہے۔ پہلا سبق قلب کا ہے، جب قلب جاری ہوتا ہے تو دوسرا سبق روح کا دیا جاتا ہے، تیسرا سبق سر کا ہے، چوتھا خفی کا ہے، پانچواں اخفا کا ہے، چھٹا نفس کا ہے، ساتواں سلطان الاذکار ہے، پھر 2 سبق تحلیل کے ہیں اور 26 سبق غور و فکر کے۔ جو یہ 35 اسباق پورے کرتا ہے اللہ اس سے عالمی طور پہ کام لیتا ہے۔ ہمارے اکابرین کے اکثروں کے کتنوں کے اسباق پورے ہوئے ہیں، جیسے عربی اول ہے، عربی دوم ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کی یاد۔ کہنے لگا ثاقب
میں اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہوں نا، میری عجیب کیفیت ہو جاتی۔ کچھ وقت پہلے میں نے اس کو پوچھا، کلاس کا ساتھی تھا، کہ تیرا کون سا سبق چل رہا ہے؟ کہنے لگا وہ جانے دینا۔ میں نے کہا نہیں، کون سا چل رہا ہے؟ کہنے لگا میرا 10واں سبق چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! 10 سال سے ایک بزرگ کی صحبت میں، 10 سال سے پڑھا بھی رہا ہے، ان کی صحبت بھی اٹھا رہا ہے۔ اور آج اگر کوئی مجھے کہے کہ مولانا نوجوانوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون اللہ کی محبت میں آگے، تو شاید میں اس کو نمبر دے دوں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا عربی سوم تک کہ یہ آدمی اتنا آگے جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کون آگے جائے گا، کس سے اللہ کام لے گا۔ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ سب سے ذلیل اگر کوئی ہو تو میں ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے، محنت سے پڑھیں گے۔ یہ آپ کی محنت سے پڑھائی کرنے کا وقت ہے، اور ایک جذبہ، انشاءاللہ میں اللہ کے دین کا کام کروں گا پوری دنیا میں جا کر کے۔ کون لے گا کام؟ اللہ لے گا۔ کس سے کہوں گا؟ اللہ سے کہوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا کام کروں گا انشاءاللہ۔ اور کیسے کروں گا؟ تو کہا چھوٹا بن کے کروں گا۔ ایک ہوتا ہے بڑا بن کے کام کرنا، ایک ہوتا ہے چھوٹا بن کے کرنا۔ بڑا بن کے کرتا ہے خدا کی نظر سے گر جاتا ہے، چھوٹا بن کے میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ ربنا تیری پناہ، سب تو ہی تو، باقی سب فنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا نام ہے اس ادارے کا؟ مرکز دعوت الحق۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ ذرا لائٹ بند کر دیجیے 1-2 منٹ کے۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، لیکن باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں۔ صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، اسے کئی دفعہ صاف کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے، اللہ ہم نے اسے گندا کر رکھا ہے۔ میرے مالک، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ باری تعالیٰ، ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ کریم رب معاف کر دیجیے، کریم رب معاف کر دیجیے، کریم رب معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ ہم نے دیکھا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ایک ماں کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، جو بچہ سب سے گندا ہوتا ہے ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی ہے، غسل کراتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ، آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں۔ میرے مالک، آپ ہمیں غسل توبہ کرا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجئے۔ اے اللہ، یہ جوان طلباء، یہ ان کے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا وقت تھا، ان کی محبت کا وقت تھا، ان کے آغوش میں رہنے کا وقت تھا، یہ کھیلنے کودنے کا وقت تھا۔ اللہ، اس وقت کو فارغ کر کے یہ طلباء آپ کے در پہ آ کے پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے، یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں، یہ آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان کے گھر میں جب کبھی اچھا کھانا بنتا ہوگا، کوئی میٹھی چیز بنتی ہوگی، ان کی ماں کبھی نہیں کھاتی ہوگی۔ شوہر کہتا بھی ہوگا کھا لے کھا لے، وہ کہتی ہوگی مجھے میرے بچے کی یاد آتی ہے، وہ نہیں تو میں نہیں کھا سکتی۔ ارے ابھی کھا لے، جب تیرا بیٹا آئے تو دوبارہ بنا لینا۔ نہیں نہیں، آپ کھا لیجئے، جب وہ آئے گا تب اس کے ساتھ ہم بنا کر کے کھائیں گے میٹھی چیز۔ اللہ، چھٹی کے بعد کے وہ دن بھی بہت اچھی طریقے پہ یاد ہے، جب آخری دن ہوتا ہے، دوسرے دن مدرسہ شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ ابو تو کبھی سو جاتے ہیں، لیکن امی بار 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 اپنے بچے کو دیکھتی رہتی ہے، تکتی رہتی ہے۔ کبھی شوہر کہتا بھی ہے سو جانا، وہ کہتی ہے نہ نہ نہ، مجھے جی بھر کے دیکھ لینے دو، کل کو میرا لخت جگر مدرسے میں چلا جائے گا، میری نظر سے دور ہو جائے گا۔ روتے روتے اس کے کپڑے استری کرتی ہے، پریس کرتی ہے۔
اللہ بڑی محبت کے ساتھ ماں باپ بھیجتے ہیں، یہ امید لگاتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں، شاید اس کی نیکی پر اللہ ہمیں بھی بخش دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو، حساب کتاب چل رہا ہو، ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے ہوں، چل ابھی رک، ابھی دیکھ بچے کا نام اعمال کھلے گا، اس کی برکت سے شاید اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ نام اعمال میں آوے کہ مدرسے میں فلاں وقت تو نے غیبت کی تھی، فلاں وقت تو نے بد نظری کی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو ابو ہمارا دامن پکڑ لے، بیٹا میں قرضہ لا کے تجھے پیسے دیتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ کہیں ہمارے امی ہمارا دامن نہ پکڑ لے، بیٹا تیرے ابو سے کام نہیں ہوتا تھا، وہ چاہتے تو تجھے کہیں نوکری پر لگاتے، گھر اچھی طریقے پہ چلتا، امید لگائے بیٹھے تھے، بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ کہیں بہن یہ نہ کہہ دے کہ بھائی سب بھائی اپنی بہن کے ساتھ شام کو کھیلتے تھے، میں ٹیوشن سے آتی تھی مجھے بھی تیری یاد آتی تھی، میں کہتی تھی امی میرا بھائی کہاں چلا گیا، آپ اس سے ناراض ہیں؟ ابو اس سے ناراض ہے، اس کو مدرسے میں بھیج دیا ہے۔ اس وقت امی کہتی تھی کہ ہم تو جاہل ہیں، تیرا بھائی بڑا عالم بنے گا، اللہ والا بنے گا، نیک بنے گا، ہمارے لیے دعائیں کرے گا۔ بیٹا تو یہ کیا کر کے آیا؟ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، زندگی گناہوں میں اور غفلتوں میں گزارتی ہے۔ جس کو عالم میں کام کرنا ہو وہ تو ایسی وقت ضائع نہیں کرتے، وہ تو ایسی غفلت میں زندگی نہیں گزارتے۔ کتنے اللہ والے پڑھائی کے زمانے میں ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، آج 25 سال سے ان کا ایک حج نہیں چھوٹ رہا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، وہ وقت کب آئے گا جب ہم آپ کے ہو جائیں، آپ کو راضی کر لیں، تقوی والی ہماری زندگی ہو جائے۔ ایک باپ اپنے مدرسے میں آتا ہے، مدرسے میں داخل ہوتے ہی ایک بچے کو کہتا ہے بیٹا یہاں میرے بیٹے زید کو بلا کر لا، عربی دوم میں پڑھتا ہے۔ وہ دوڑتا دوڑتا جاتا ہے، اس باپ کو نہیں پتا کہ جس بچے کو تو نے اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ یتیم بچہ ہے، اس کے ابو نہیں۔ گیٹ میں آتے ہی کہتا ہے تو میرے بیٹے زید کو جانتا ہے؟ اس کو کہ تیرے ابو آئے ہیں۔ وہ جاتا ہے کہتا ہے زید زید زید، کہ جی تیرے ابو آئے ہیں۔ وہ ایک دم دوڑتا دوڑتا اچھلتا کودتا آتا ہے، یہ بھی پیچھے پیچھے آتا ہے کہ میرے تو ابو ہیں نہیں، دیکھوں باپ بیٹے کی راز و نیاز کیسی ہوتی ہے۔ ابو اس کو پریس والے کپڑے دیتے ہیں، ناشتے کا ایک تھیلا دیتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں تیری ماں تجھے بڑا یاد کرتی ہے، تیرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ سب منظر دیکھتا ہے، پھر جیب میں سے پیسے نکال کے اس کے جیب میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہے، اے کاش میرا بھی باپ ہوتا، آج مجھے ملنے کے لیے آتا، ناشتہ لے آتا۔ اللہ عجیب عجیب قسم سے لوگ پریشان ہیں، آپ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا۔ آس پاس کے بچے ستاتے ہوں گے نا، ہمارے ماں باپ فخر کرتے ہوں گے تمہارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے جب چھٹیوں میں آتے ہمارے پیر دباتے، پہلی صف میں نماز پڑھتے۔ اللہ اس مدرسے کو، یہ دعوت الحق کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ حضرت مفتی صاحب سے اللہ خوب دین کا کام لے لیجئے، ان کی برکت سے پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما، اس کے آسانی والے راستے اللہ ان کے لیے مہیا فرما، عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، رجال کار یہاں سے تیار فرما، محدثین، مفسرین، فقہاء، واعظین، اہل اللہ، مشائخ اور صاحب نسبت اکابرین یہاں سے پیدا فرما، ان میں سے ایک ایک بچے کو قبول کر لے، ایک کو بھی ضائع نہ فرما، ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس کو اور پھیلا دے، اس کی شاخوں کو پوری دنیا میں قائم کر دے، اس کو تبلیغ کا، خانقاہ کا، علم کا، رفائی کاموں کا اس کو مرکز بنا دے۔ اور اللہ جتنے بچے بھی یہاں آئے سب کو ہدایت عطا فرما، جو یہاں آئے سب کو ہدایت عطا فرما۔ رب کریم آخری گزارش یہ ہے، ایک محبت کی نظر ہم پہ ڈال دیجیے، تیری ایک نظر کی بات ہے،
میری زندگی کا سوال ہے، ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، رحمت کی رسی ڈال کر اپنی طرف کھینچ لے، علم الہی کے ساتھ نور الہی اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔